دوستو، آپ سب نے آج کل ایک لفظ ضرور سنا ہوگا، وہ ہے جین زی۔ یہ ایک نئی اصطلاح ہے۔ یہ ایک اکیلی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ کئی ادوار کا مجموعہ ہے۔ یہ ادوار 20ویں صدی یعنی 1901 سے 2025 تک کے 7 ادوار یعنی 7 جنریشن میں تقسیم کیے گئے۔ آئیے ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1901 سے 1927 کے درمیان پیدا ہونے والی نسل کو گریٹسٹ جنریشن یعنی عظیم نسل کا نام دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں جنگ عظیم اول کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ 1928 سے 1945 کے دور میں پیدا ہونے والی نسل کو سائلنس جنریشن یعنی خاموش نسل کا نام دیا گیا۔ یہ دور وہ ہے جس میں جنگ عظیم دوم کی تباہ کاریوں کو دنیا نے جھیلا، اور اسی دور میں سائنسی فکر کا تصور بھی بدلا۔ 1946 سے 1964 تک کی نسل کو بیبی بومر جنریشن کا نام دیا گیا ہے، یعنی وہ نسل جب انسانی پیدائش میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اسی دور میں دنیا نے 2 عظیم جنگوں کے اثرات کو جھیلنے کے بعد نئی کروٹ بھی لی۔ امریکہ میں سول رائٹس کی مہم چلی۔ پھر آتا ہے 1965 سے 1980 کا دور۔ اس جنریشن کو جنریشن ایکس کا نام دیا گیا۔ یہ دور بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس دورانیے میں سائنسی ایجادات میں غیر معمولی تیزی آئی۔ زمین سے خلا کا سفر اور بہت سے دوسرے کامیاب تجربات و واقعات نے دنیا کو نئی راہ پر ڈالا۔ اسی دور میں سر جنگ نے بھی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ 1981 سے 1996 تک کے دور کو جنریشن وائی کا نام دیا گیا۔ کچھ لوگ اسے ملینیل جنریشن بھی کہتے ہیں۔ اسی دور میں پیدا ہونے والی نسل کو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی ابتدائی شکل سے بھی سامنا ہوا۔ دنیا میں معلومات کے ذرائع پھیلنے میں تیزی آئی۔ عالمی سطح پر انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب ہوئی۔ یہی ڈیجیٹل دور کے آغاز کی جنریشن بھی ہے۔ 1997 سے 2012 کے دوران پیدا ہونے والی نسل کو جنریشن زی کہا جاتا ہے۔ یہ دور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سائنس نے پوری دنیا کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ 8 ارب کی آبادی پر مشتمل یہ دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی۔ کمیونیکیشن کے ذرائع، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا نے دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کے انداز کو حیرت انگیز طور پر بہت تیزی کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ اور اب سب سے آخر میں آتا ہے 7واں دور۔ یہ 2013 سے 2025 تک کا دور ہے، اور اسے الفا جنریشن کا نام دیا گیا ہے۔ در حقیقت الفا کے معنی و مفہوم میں ایک ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو طاقتور ہو اور ظلم اور حکم دینے یا قیادت کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو۔ یعنی آج کے بچے آنے والے دور کے ہر عمر کے لوگوں کی قیادت کریں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا 1901 کے بعد سے اب تک بہت تبدیل ہو گئی ہے، جبکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے کے ہزاروں سال میں دنیا میں جو کچھ نیا، انوکھا، حیرت انگیز ہوا ہے وہ ایک طرف، اور صرف یہ 125 سال دوسری طرف۔ حالانکہ ہزاروں سال کی تاریخ میں انسان کے غیر مہذب اور مہذب ہونے تک کے تہذیبی اور ارتقائی سفر میں بہت حیرت انگیز کارنامے انجام دیے گئے۔ پہیہ ایجاد ہوا، لکھنا اور بولنا سیکھا، کاشتکاری سیکھی، غاروں سے نکل کر مکان اور پھر خاندان بنا کر سماجی رشتے استوار کرنا سیکھے۔ دوستو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان 125 سالوں میں تمام جنریشن کو ادوار میں بانٹنے کے باوجود ہم یہ کبھی بھی بھول نہیں سکتے کہ گزشتہ 5000 سال کے دوران انسانی تہذیب کی نشو و نما کے بہت بڑے اور اہم کام ہوئے جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ موہنجو دڑو، ہڑپا کی تہذیب، اہرام مصر کی تعمیر، یونانی تہذیبی ورثے اور وہاں کے عظیم فلسفی اور دانشور، چین، جرمنی، فرانس کے دانشور، نشاط ثانیہ، انقلاب، کاغذ کی ایجاد، پرنٹنگ ایجاد، ان تمام گزشتہ ادوار میں اور آج کی دنیا میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ انسانوں کے تجربات، مشاہدات اور افکار سے معمور خزانوں کو آگے بڑھانے میں بھی آج کے تک ہم یہاں تک پہنچے، اور ہم آج کی جدید نسل وہ ہیں جو جین زی ہو یا جین الفا، یہ سب ہزاروں برس کے دوران گزرے ہوئے دانشوروں، فلسفیوں، سائنسدانوں، مفکروں، ادیبوں، شاعروں اور خواب دیکھنے والوں کے کندھے پر کھڑے ہوئے۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔